دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ وہ کہتا ہے اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر بتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للابتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم در راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد استہی خواہم خدا را خدایا استو حب مصطفیٰ را. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرباب علم دانش، گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، رفقائے جماعت،
آج 30 اکتوبر 1997 ہم یہاں ٹنگ اللہ یار سندھ پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت ٹنگ اللہ یار کے زیر اہتمام حاجی عالم کانفرنس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. ایک طویل عرصہ سے یہاں کے احباب کا رابطہ تھا اور اصرار کہ میں یہاں حاضری کے لیے کوئی وقت طے کروں، لیکن مجھے کچھ بیرونی ممالک کے تقاضے درپیش تھے. میں معذرت کرتا رہا. ان حضرات کا تعاقب جاری رہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو ہمارے عزیز حافظ محمد طاہر صاحب بالا کوٹ پہنچے، کاہان. تاہم میں ابھی جب افریقی ممالک اور فرانس کے سفر سے واپس آیا ہوں تو پہلی فرصت میں ہم نے آج کا یہ دن ٹنگ اللہ یار کے دوستوں کی ملاقات کے لیے اپنی تقدیر میں طے کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کی تقدیر بھی ہم نوا رہی اور ہم بعافیت آج ایک خوبصورت عنوان کے تحت مل بیٹھے ہیں. سیرت اور وہ بھی رحمت عالم کی. میں کہا کرتا ہوں جبرائیل امین کی زبان چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے اور صدیق اکبر کا دل چاہیے اس موضوع کو سننے کے لیے. وہ ذات کہ جس کے چاہنے والوں میں سر فہرست خود اس کا خالق ہو اور پھر اس کے چاہنے والوں میں صدیق و مجدد الفسانی، ابن تیمیہ، رومی، غزالی، ولی اللہ، محمود حسن، معین الدین چشتی، نظام الدین، اشرف علی تھانوی اور محمد الیاس، محمد زکریا جیسے روشن ضمیر کھڑے ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ ہم جیسے بے علم و عمل بے بذات انسانوں کا کیا شمار ہے اس قطار میں؟ مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے روحانی بیٹوں نے، حضرات صحابہ نے درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بتائیے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا ہے. دو خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ روح الامین کو بھی وہ قرب نصیب نہیں. ایک مرد ہے، ایک عورت، اور ارباب علم و دانش حد ہو گئی حسن اتفاق کی کہ ایک باپ ہے، ایک بیٹی. باپ پیکر صدق و صفا، منبع جود و سخا سیدنا ابو بکر صدیق، اور انہی کی بیٹی پیکر عفت و عصمت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر نے اللہ کے رسول کی جلوتوں کو دیکھنے کی حد کر دی اور صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ نے اللہ کے رسول کی خلوتوں کو دیکھنے کی حد کر دی. رحمت عالم کی آؤٹ ڈور زندگی، آؤٹ ڈور لائف ابو بکر سے پوچھیے اور ان ڈور لائف ان کی بیٹی سے پوچھیے.
اور یہ قرب ازلی تھا، ابدی ہو گیا. یہ قرب ازلی تھا، ابدی ہو گیا. آج بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سو رہے ہیں وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، اور جو رحمت عالم کے سینے سے سر لگا کے سو رہا ہے وہ ابو بکر صدیق. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ اپنے یار غار کا اور بائیں ہاتھ سے اپنے تلمیذ امام عدل و حریت فاروق اعظم کو بلند کر کے دنیا والوں کو فرمایا، یہ منظر آنکھوں میں بٹھا لو، یہ منظر دل میں بسا لو، فقضا نحشر یوم القیامہ، ہم حشر میں بھی اسی طرح اٹھیں. تو صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، آپ نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا ہے، آپ ہمیں ان کے اخلاق اور آپ کے شمائل سے باخبر کی. تو فرمایا قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں؟ عرض کیا پڑھتے ہیں. فرمانے لگی اور غور سے پڑھا کرو، قرآن سے بہتر رحمت عالم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے دنیا. اور میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی گفتگو میں کتاب اللہ کا وہ حصہ پیش نظر ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی. حق تعالی کا ارشاد ہے، سیدھا راستہ تو بس قرآن ہی دکھائے گا. راہ راست کی طلب، سیدھے راستے کا تجسس، تلاش انسان کی فطرت میں ہے. ہر انسان راہ راست کی تلاش میں ہے. جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان پر ناراض نہ ہوئیے، ان سے پیار کیجیے، انہیں سیدھے راستے کی خبر دیجیے. اگر مقدر میں ہے تو راہ راست پہ آ جائیں گے. طلب ان کو بھی ہے سچی اور سیدھے راستے کی. میرا تجربہ ہے، میں اپنے ورڈ ایکسپیرئنس سے بات کرتا ہوں، عالمی مشاہدے سے بات کرتا ہوں کہ اس وقت کا انسان جتنا بے چین ہے راہ راست کے لیے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اشتراکیت اپنے انجام کو پہنچ چکی. روس کا دعویٰ تھا کہ میں عالم انسانیت کی رہنمائی کروں گا، میرے پاس قیادت کی صلاحیت ہے، میں دنیا انسانیت کا نجات دہندہ بنوں گا، میری طرف آؤ. وہ ٹھکانے لگ چکا. وہ ٹھکانے لگ چکا اور بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں، ٹھنڈے لہجے کے ساتھ، جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھنڈے لہجے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ امریکہ کا انجام اس سے بھی برا ہونے والا ہے. بہت آرام سے کہہ رہا ہوں. کلنٹن صاحب کا دماغ پھرا ہوا ہے آج کل، بہت بکتا ہے اور سونے کے لیے نیند ڈرنک کرتا ہے، نیند، اور کہتا ہے کہ یہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اسلام کی صداقتیں امریکہ کی بنیادوں میں اتر چکی ہیں. ہر سال 20,000 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں صرف امریکہ.
آپ سے اسے کوئی خطرہ نہیں. آپ سے تو وہ مطمئن ہے کہ اس کے ایجنٹوں نے آپ کو لڑا دیا ہے آپس میں. میں ابھی دوستوں سے کہہ رہا تھا ہمیں کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں, ہم خود ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں. یہاں سے ابلیس بھی بھاگ گیا ہے کہ یہاں تو مجھ سے بھی سینئر رہتے ہیں. انشاءاللہ مغرب فکری زوال کے آخری دہانے پہ کھڑا ہے اس وقت, فکری اور اخلاقی. صرف قرآن میں اب یہ صلاحیت اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ انسانیت کی قیادت کرے. آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی, حیرت بھی ہوگی, خوشی بھی ہوگی کہ فرانس کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے. دوسرا بڑا مذہب فرانس میں اسلام ہے. اور معمولی سی محنت کرنے سے اتنا میٹھا پھل ملتا ہے, اتنا میٹھا پھل ملتا ہے کہ توقع نہیں, خیال نہیں تھا. چھوٹی سی محنت کرنے سے لوگ اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں. پیرس کی جامع مسجد میں عید کی کئی نمازیں ہوتی ہیں کہ ایک وقت میں سارے مسلمان نہیں سما سکتے, جبکہ بجٹ وقت اس میں 50,000 لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. میں ہیتھرو سے سن فرانسسکو کے لیے روانہ ہوا. ہمیں تقریباً 18 گھنٹے جہاز میں گزارنا اور 747 جمبو جہاز تھا جس میں تقریباً 450 کے قریب پیسنجر تھے. اس میں ہی ایک ایسا تھا کہ جو ہر شخص میری طرف غور سے دیکھتا تھا اس حلیے میں. باقی تو سارے تو یہ پگڑی اور یہ کرتا اور یہ حلیہ سب مجھے دیکھتے تھے غور سے. اٹھ کے بھی بعض آتے تھے, میری سیٹ کے پاس کھڑے ہوتے تھے, پھر میرا جائزہ لیتے تھے سر سے پاؤں تک. ایک جوڑی تو آ کر مووی بنانے لگی تو میں نے ان سے درخواست کی, پلیز اسٹاپ اٹ, نو مووی. تو سفر کے دوران عملے کا ایک آدمی میرے پاس آیا. مجھ سے کہنے لگا کہ جہاز کا جو کیپٹن ہے, پائلٹ ہے جو جہاز چلا رہا ہے, وہ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے. تو وہ تو اٹھ نہیں سکتا وہاں سے. اف یو ڈونٹ فیل آپ چلیے. میں نے کہا اوکے آئی ایم ریڈی, چلیے. وہ مجھے کاکپٹ میں لے گئے, جہاں بیٹھے ہوتے ہیں جہاز چلانے والے پائلٹ وغیرہ. ادھر وہ بیٹھا تھا, ادھر اس کا جونیئر بیٹھا تھا, بیچ میں چھوٹی سی ایک میز تھی, اس پہ ان کے وہ رکھے تھے ضرور جس الکوہل وغیرہ وہ جو پی رہے تھے. تو اس نے کہا کہ یو آر فرام انڈیا. میں نے کہا نو آئی ایم فرام پاکستان. تو یو مسلم؟ الحمدللہ آئی مسلم. اینڈ یو؟ میں صرف انسان ہوں اور کچھ نہیں. یو آر ریلیجیس؟ آئی ڈونٹ بلیو ریلیجیس. کسی مذہب کو میں نہیں مانتا. یو بلیو گاڈ؟ نو آئی ڈونٹ بلیو گاڈ. میں اللہ کو بھی نہیں مانتا. میں نے کہا آئے کہاں سے ہو؟ کہتا بس فطرت لے آئیے, نیچر لے آئیے. ہاں میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے مسٹر, بیٹھ سکتا ہوں؟ اس سے میں نے پوچھا آئی کین سیٹ ہیئر, لیکن کیسے بیٹھوں یہاں تو تمہارے وہ پڑے ہوئے ہیں, مصیبت پڑی ہوئی ہے. انہوں نے ہٹا لیا, ایک طرف کر لیا اور میں وہاں ڈٹ گیا. اپنے رب سے میں نے مدد مانگی کہ ایک تو لاکھوں کے اجتماع میں بات کرنا ہوتی ہے, آج تو میری مدد فرما کہ سننے والے صرف 2 ہیں اور وہ 2 بھی اپنے نہیں ہیں.
کہ میں بات کروں تو جواب میں سبحان اللہ ملے، جواب میں تحسین ملے، جواب میں محبتیں ملیں. سننے والے دونوں اپنے نہیں ہیں. پتہ نہیں میری بات کا اینڈ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. تو میری مدد فرما. میں نے کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ تمہیں نیچرل آئی ہے، جیسے کوئی پودا اگ پڑتا ہے. ہاں جی، بارش کے بعد دھرتی سے مختلف پودے اگتے ہیں. بھائی تمہارا بیت بہت غیر معقول. میں نے پہلے کہا تھا تمہیں. کب سیکھو پودے کی طرح نہیں اگے ہو. پتہ ہے تم کیسے آئے ہو؟ بتاؤں؟ کیسے وائے ناٹ. میں نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. تم ایک ناکارہ مٹی سے بنائے گئے ہو. من صلصال کالفخار. من صلصال کالفخار. اب جتنی میرے اندر صلاحیت تھی میں اس کو سمجھاتا رہا، ٹرانسلیشن کرتا رہا، ترجمہ کرتا رہا. یہ صلصال جو ہے جب مٹی کے برتن بناتے ہیں یا اینٹیں بناتے ہیں تو جو برتن یا جو کچی اینٹ آگ میں سڑ جاتی ہے، نہ اینٹ رہتی ہے، نہ برتن رہتی ہے، اور نہ وہ بس عجیب سی وہ ایک بگڑی ہوئی صورت اس کی بن جاتی ہے. مٹی بھی نہیں رہتی، پتھر بھی نہیں رہتی، ایک بگڑی ہوئی صورت بن جاتی ہے. کھنگر کہتے ہیں، کیا کھنگر بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارا یہ ڈھانچہ اسی کھنگر والی مٹی سے بنایا. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہیرے سے بنائے گئے ہو. ہاں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ سونے سے بنائے گئے ہو، موتیوں سے بنائے گئے ہو. بنایا تو ہم نے تمہیں کھنگر سے ہے، لیکن موتی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہیرے بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا، ایک جگہ تو یوں فرمایا اس بگننگ پوائنٹ. دوسری جگہ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. کبھی انسان نے غور کیا کہ یہ بنا کیسے؟ ایک قطرہ ناپاک سے. وہ قطرہ ناپاک جس سے تو بھی نفرت کرتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. یہ مختلف مراحل ہیں، پروسیس ہیں تمہاری تخلیق کے. ہم نے تمہیں کسی زرخیز مٹی سے نہیں بنایا. کھنگر، ناکارہ،
جو نہ تعمیر میں کام آتا ہے نہ اس پہ کوئی کھیتی ہوتی ہے، پھر قطرہ ناپاک جس سے تم بھی نفرت کرتے ہو، وہ تمہارے آغاز کا عنوان بنا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ ہم کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا سکتے ہیں۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتقون۔ ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله۔ تم اپنی تخلیق پر غور کرو گے تو ہم سمجھ میں آئیں گے، تم اپنی گریبان میں جھانکو گے تو ہم ضرور سمجھ میں آئیں گے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیج کر تمہاری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے تمہیں رفاقتیں عطا کی کہ تنہائی تو بس میرا زیور ہے، میری نبھ سکتی ہے تنہائی میں، تمہاری تو نہیں نبھ سکتی نا۔ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة کی روح پیدا کی۔ اچھا ایک اور بھی بگننگ پوائنٹ ہے علماء اگر مجھے اجازت دیں، یہ تو ہے نا کہ ان خلقکم من تراب فلینظر الانسان مما خلق وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ ایک اور بگننگ پوائنٹ ہے، وہ ایک روشن ضمیر نے عجیب بات کہی۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی فاؤنڈر قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، لوگ اسے شعر کہتے ہوں گے، میں اسے امپریشن کہتا ہوں، تاثر کہتا ہوں، شعر نہیں کہتا۔ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ اب میں وہاں سے جہاز کی بلندی سے اتر کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب یہ باتیں ہماری اور آپ کی ہو رہی ہیں، وہاں میں نے یہ نہیں کہا تھا، وہاں کی بات پھر شروع کریں گے، یہ میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ ہماری گفتگو ہے، کچھ تھوڑی سی تطبیق ہو گئی تو اس لیے اللہ اچھا شعر میں مبالغہ ضروری ہوتا ہے، مبالغہ شعری ضرورت ہے، لیکن یہ عاشق صادق کا تاثر ہے، جوش میں بھی ہوش میں ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، مشیت کہا، ربوبیت نہیں کہا، سب سے پہلے مشیت کہا، الوہیت نہیں کہا کہ نور من نور اللہ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ اب مشیت یعنی سب سے پہلے اللہ نے اپنی چاہت کی تنویر سے، اپنی خواہش کے اجالوں سے، سب سے پہلے اللہ نے اپنی چاہتوں کی تنویر سے اپنے محبوب کا چہرہ بنایا۔
یہ ساری کائنات تو لفظ کن کا مظہر ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن کہا آسمان بلند ہو گیا، زمین بچھ گئی. کن کہا ہوا کبھی صبا بن کر کبھی سرسر بن کر چل اٹھی. بادلوں کے قافلے رواں دواں ہو گئے. نظام صبح و شام منظم ہو گیا. کن کہا ستارے چمک اٹھے، سورج درخشانی اور چاند تابانی کا خزانہ لے کر آ گیا. کن کہا انادر چہکنے لگے، گلشن مہکنے لگے، سبزے لہکنے لگے، انادر چہکنے لگے. کن کہا سمندر متلاطم، موج زن اور دریا ٹھاٹھے مارنے لگے. پوری کائنات لفظ کن سے بنی، یعنی حکم کیا تو بن گئی. بس ایک ذات ہے جس کو حکم نہیں کیا، جس کو پیار سے بنا کر فرمایا بتا میرے محبوب تجھے کیسے سجاؤں. اور اس کو بنایا بھی تو یوں. سندھ کے روشن ضمیروں، جب کسی استاد سے کوئی اچھی چیز بن جائے تو وہ دنیا کو بلا کے کہتا ہے دیکھو یہ میں نے بنائی. خالق نے ایک چیز ایسی بنائی کہ فطرت کی قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم. الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. میرے صدر کون ہے؟ صدر کو ہوشیار ہونا چاہیے. جب شہر امین کی قسم کھائی اللہ نے اور میں نے پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ اس شہر کی قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ اس میں اس کا گھر ہے نا، بیت اللہ ہے نا، تو کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس لیے قسمیں کھا رہا ہے. لیکن پھر قرآن نے میرے کان میں راز کی بات کہہ دی. قرآن نے مجھے بتایا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں کھائی جا رہی کہ اس شہر میں اس کا گھر ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں اس شہر کی قسمیں کیوں کھاؤں؟ کون سے گلشن، کون سی نسلیاں سجی ہوئی ہیں، لیکن اس لیے قسمیں کھاتا ہوں کہ اس میں میرے محبوب تو جو چلتا پھرتا نظر آتا ہے. یہاں تو بات ہی عجیب ہے، یہاں تو بات ہی عجیب ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. پھر یہ اٹھے تو ان کے قیام سے آسمان کو بلندیاں دے دیں، یہ بیٹھے تو ان کے قعود سے دھرتی کو سکون دے دیا، یہ مسکرائے تو ستاروں کو چمکنے کی بھیک مل گئی، ان کے تبسم سے چاند کو تابانی مل گئی، انہی کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے. اور کس نے کہا؟ جس نے بھی کہا میرے دل کی بات کہہ دی کہ گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
بس یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی تخلیق پر خالق کو بھی ناز ہے. قسمیں کھائیں، فطرت کی قسمیں کھا کھا کے بتایا میں نے اپنے محبوب کو خوب بنایا. اگر علماء مجھے معاف کر دیں تو ایک بات کہتا ہوں، نبی کرے مجھے معاف تو کہتا ہوں، میں نے اپنے محبوب کو خوب بنایا، بس اتنا حسین بنایا جتنا میں بنا سکتا تھا، اس سے زیادہ حسین میں بھی نہیں بنا سکتا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. ہوا اصدق بمقالہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضمیر سے ہوا اصدق بمقالہ، ہوا افصح بمقالہ، ہوا ابلغ بمقالہ، ہوا اکمل بنوالہ، ہوا اعظم بجلالہ، ہوا افقد بمثالہ، ہوا حامد محمد، ہوا حامد محمد، ہوا راشد، ہوا مرشد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے، اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کی وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، ہاں گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر حکمرانی کرنے والا عدل و حریت کا تاجدار ایک جنگل کے کنارے پہ روتا نظر آیا. امیر المومنین امام عدل و حریت سیدنا فاروق اعظم روتے ہوئے دکھائی دیے. لوگ جمع ہوئے، امیر المومنین خیریت تو ہے؟ فرمایا ہاں خیریت ہے. لوگوں نے کہا آپ رو رہے ہیں، کسی محاذ پر مسلمانوں کو شکست تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا نہ بابا نہ، سب ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، ہر محاذ پر مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں. تو پوچھا گیا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ جہاں آج کھڑا ہوں میں نے یہیں لڑکپن میں بکریاں چرائیں، اسی جگہ میں نے بکریاں چرائیں اور بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھیں، تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا، عمر بکریاں تو چرا نہیں سکتے ہو، بکریاں تو قابو میں نہیں آتی، تیرے زندگی کس طرح گزارو گے؟ آج حالات مجھے اسی رخ پہ لے آئے، اسی موڑ پہ لے آئے،
تو میرے احساس نے میرے ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے مجھے میرا ماضی یاد دلایا کہ عمر تم تو وہی ہو جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھیں. یہ کس کا فیض نظر، کس کی تعلیم کا اثر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہیں. آج تیرا پیغام ہوائیں لیے لیے پھرتی ہیں، آج تیرے پاؤں کی ٹھوکروں سے زلزلے تھم جاتے ہیں، آج تیرا حکم درندے بھی مان لیتے ہیں. گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو زندہ ہو کے بیٹھو. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں. آج ہمارے ایک بھائی آئے ہوئے ہیں بنگلہ دیش سے، انہوں نے وہاں بھی میرے جلسے اٹینڈ کیے ہیں، لاکھوں کے جلسے، اور آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کی غفلت دیکھ کر گئے تو پورے بنگلہ دیش میں بتائیں گے کہ پاکستان کے مسلمان کے جسم تو موٹا ہے، ایمان کمزور ہو گیا. ویسے تو بہت بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، لیکن جو بولنے کی جگہ ہے وہاں اس کی آواز نہیں نکلتی، وہاں مہنگائی کا اثر ہوتا ہے. فخر کج کو وہ جو دور کھڑے ہیں نا وہ میرے دل کے قریب کھڑے ہیں. کھڑے ہوئے تو بہت ہی میرے پیارے دوست ہیں، اللہ ان کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے. بیٹھے ہیں وہ بھی، لیکن جو کھڑے ہوئے ہیں جن کو جگہ دیکھا دریا نہیں ہے نا. پھر فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانو کو عطا شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول. ہاں یہ بھی میرے آقا کی سیرت ہے. شاہ صاحب تسبیح بھی مبارک ہو. تسبیح ہو لیکن آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد نہیں. ہاں ٹھیک ہے واپس ہو جائے گا. یہ بھی اچھا ہے. ہم جیسے غفلت شعاروں کے لیے مجھ سے کسی نے کہا یہ سنت ہے، میں نے کہا نا بابا نا، یہ میری ضرورت ہے. آج آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کبھی یہ نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یاد دلانے کی ضرورت ہی نہیں. ان کا دل ہر وقت اس کی یاد میں محو، اتنا محو ہے، اتنا محو ہے کہ اس کو کہنا پڑا ساری ساری رات جو کھڑے رہتے ہو میری یاد میں اور میرے ذکر میں، قم اللیلہ، ساری ساری رات جو کھڑے رہتے ہو اپنا دل خوش کرنے کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو میرا دل خوش کرنے کے لیے. ساری رات کھڑے رہتے ہو اپنی خوشی کے لیے، کچھ دیر سو جایا کرو نا میرے محبوب میری خوشی کے لیے. میری خوشی یہ ہے کہ تو مجھے کچھ آرام کرتا ہوا ابھی نظر آئے. انہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ ان کا دل تو ہر وقت محب ہے ان کی یاد میں. یہ عبد المجید کو ضرورت ہے اس کی. جب یہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر میرا ضمیر کہتا ہے حیا کر، اس کو یاد کر، اس کے محبوب پر درود بھیج. یہ یاد دلاتی ہے، یہ صرف مذکرہ ہے، بس مذکرہ، نتھنگ اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن یہ بھی ضرور آپ سمجھیں گے. کبھی تو میرے آقا کا سائز کبھی اوور نہیں ہوا، ہمیشہ بیلنس رہا. یہ تو حضرت صاحب ہیں جنہیں دور سے دیکھ کر لینڈ کروزر بھی پناہ مانگتی ہے اور کہتی ہے رب اٹھا لے اسے. یہ تو حضرت صاحب ہیں نا، سنبھالے نہیں جاتے. میرے آقا مجاہد ہیں، مجاور نہیں، مجاہد ہیں، حلوائی نہیں، شیدائی ہیں. تعویذ فروش نہیں، سرفروش ہیں. اور سندھ کے روشن ضمیروں، اقبال کہتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. وہ مجاہد کی اذاں جو سوچوں کو اٹھا دیتی ہے. اور آج جب صبح سویرے ملاوٹ والی اذان 7 شروع میں ملا شروع کرتا ہے تو جاگتوں کو سلا دیتی. ہاں یہ مسجدوں کی ویرانیوں میں کچھ اس کا بھی حصہ ہے. ایک تو پیدائشی بے سرا ہے کمبخت،
پھر ملاوٹ کیے کھڑا ہے، اصلی اذان کھو گئی اس سے جو بلال دیا کرتے تھے، اب یہ سیاست کرتا ہے، اذان میں بھی سیاست، ایڈیشن ملائے کھڑا ہے، اپنا ٹریڈ مارک جو کرنا ہوا، ہر فرم کی اپنی علامت ہوتی ہے نا جی، اس کا وہ مونوگرام ہوتا ہے، سمپل ہوتا ہے، تو مونوگرام اپنا ٹریڈ مارک جو بنانا ہوا، ہماری سوتی جاگتی نمازیں اللہ قبول فرما لے، اس کے کرم کی بات ہے، ورنہ نمازیں تو میں نے دیکھی ہے نا اپنے مجاہدین کی افغانستان میں، ہاں ادھر بھی ادھر بھی پیچھے بھی آگے بھی اسلحہ، امریکہ کی ماں مرتی، موشن لوز ہوتے ہیں کم بات امریکہ اور امریکہ کی اولاد کے. لیکن میں نے پرسوں ٹھٹا میں بھی کہا، رات کراچی میں بھی، اور اب آپ سے آج کہہ رہا ہوں، ہوائیں بتا رہی ہیں، فضائیں کہہ رہی ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہوائیں بتا رہی ہیں، فضائیں بتا رہی ہیں، انشاءاللہ اس سرزمین کو منزل ملے گی. یہ ہم سے کیوں ناراض ہوئے؟ یہ نہیں ہوئے ویسے تو اور بات تھی، وہ بات ہی اور تھی، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے ہم پر عدم اعتماد کیا کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا اسلام کے لیے، تجوریاں بھرنے کے لیے نہیں. ہم نے کہا تھا مل کے رحمت عالم کی غلامی میں زندگی گزاریں گے اور اپنی نسلوں کے لیے ایک ایسا خطہ بنائیں گے جس میں قرآن و سنت کی حکمرانی ہوگی. لیکن تم کہاں جا رہے ہو؟ آج ہم نے گولڈن جوبلی منائی، دنیا کی مقروض ترین قوم کی حیثیت، شاید ہی کسی قوم پر اتنا قرضہ ہو جتنا ہم پہ. ہمارا ہر بچہ جو جنم لیتا ہے وہ 20,000 کا مقروض پیدا ہوتا ہے. اور آپ کو سن کر خوشی بھی ہوگی، حیرت بھی ہوگی کہ افغانستان کی حکومت پر باہر کی دنیا کے کسی ملک کا بھی ایک کوڑی کا بھی قرض نہیں ہے. کوئی ثابت کرے نا. اور مغربی میڈیا، مغربی پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہاں پر نمائندے موجود ہیں کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے کہ افغانستان میں کوئی چوری مل جائے، کوئی ڈاکہ مل جائے. نہیں ملتا انہیں، بس صرف ایک بات ملتی ہے، جی جس کو دیکھو داڑھی رکھی ہوئی ہے، جی جس کو دیکھو داڑھی رکھی ہوئی ہے، دیکھو نا جی پگڑی باندھی ہوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ کون سی عیب کی بات ہے بھائی؟ میں نے اکبر خان بگٹی سے پوچھا، خان صاحب یہ داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے سنت سمجھ کر؟ کہتا نہیں یہ مولوی والی داڑھی نہیں ہے، یہ ہماری بلوچوں والی داڑھی ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے بلوچوں والی داڑھی؟ بلوچوں والی داڑھی کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارے قبیلے میں ضروری ہے، ہم خود کو مرد ثابت کرنے کے لیے داڑھی رکھتے ہیں. اگر ہم داڑھی منڈوا دیں تو ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں اماں جی ٹھیک ہو. ہمیں خود کو مرد ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اسی پوائنٹ آف ویو سے ہی رکھ لو. کیوں تقلید کرتے ہو انگریز کی؟ صبح سویرے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے میرے آفیشل اور سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، سر سے پاؤں تک انگریز نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بس انگریز نظر آتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹ آف کنفرم ہے. کسی اور طرف جا رہا ہوں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. سب کہتا ہوں میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے. وہ کہتا ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. کبھی کبھی وہ موڑ آ جاتا ہے تو پھر وہ تنکوں سے شہتیروں کا کام لے لیتا ہے اور پرندوں سے لشکروں کا کام لے لیتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. ہوائیں بتا رہی ہیں
بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں. فضائیں بتا رہی ہیں, فل کانفیڈنس ہے مجھے, پورے ایمان اور ایمان کی قوت کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ سرزمین رحمت عالم کی شریعت سے آباد ہونے والی ہے. یاد رکھنا آج کی ملاقات کو, جو زندہ رہے وہ یاد رکھیں آج کی ملاقات کو, اور آج کی اس میری بات کو, فقیر کی بات کو یاد رکھیں. اس ملک کی ہم نے قدر نہیں کی, لیکن اللہ کو یہ زمین بہت پیاری. اس پہ اللہ کے کچھ ایسے بندے رہتے ہیں جو سحور میں صبح کے وقت اٹھ کر رو رو کر اس سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے, اللہ پاکستان کے دشمنوں کا منہ کالا کرے. پھر بات کیا ہو رہی تھی جی؟ فخر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دور والے یہاں آ جائیں نا, ان کی آواز یہاں ہے. فخر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول. زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول. ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہی. وہ کہتے ہیں دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے. جو سختیوں سے ڈرے خوشیوں پر اس کا کوئی حق نہیں. کیوں کہ قانون فطرت ہے, ان مع العسر یسرن, ان مع العسر یسرا. خوشیاں ہمیشہ دکھوں کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں, خوشیاں خوشیوں سے پیدا نہیں ہوتی. دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے, غم سے اکتائے طبیعت تو مسرت کفر ہے. اب ایک مصرع سیاسی آ رہا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. وقت پر قابض ہو جابر تو اطاعت کفر ہے. جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے. جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں, حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں. کیونکہ میرے آقا کے تو دانت شہید ہوئے. میرے آقا کی صبح بھی جہاد میں, شام بھی جہاد میں, کبھی ہجرت کبھی شہادت, ساتھیوں کو دیکھا تڑپتے ہوئے, ایک ایک سانس جہاد میں گزری. اور آج ہم کہتے ہیں سارے مرحلے دعاؤں سے طے ہو جائیں گے. جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں, حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں. زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول, جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول. جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا, جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا. واہ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر. حشر تک روشن رہے گی تیرے جلووں کی سحر. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر. مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر. کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں, آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. اس لیے کہ تیرے رب کا وعدہ ہے, طاغوت کے بھی کچھ ارادے ہیں, تیرے رب کا بھی ایک طے شدہ ارادہ ہے. واللہ متم نوری واللہ متم نوری واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. یہ آئیے پھر واپس چلتے ہیں. وہ کہانی ادھوری ہے نا, یہ بھی وہ بات ادھوری ہے. میں نے اس گورے سے کہا کہ تو پودے کی طرح نہیں ہوگا,
تو پودا کی طرح نہیں ہوگا. سن، رب العالمین نے جب ارادہ ظاہر فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، نوریوں کو بلایا، نوریوں کو، ہاں فرشتوں کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں، اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں. اچھا یا اللہ، وہ کس سے ہوگا؟ ہم نوری ہیں، جنات ناری ہیں، یہ تیسری مخلوق کس سے ہوگی؟ تیرے نور سے ہوگی. فرمایا انی خالق بشرا. قرآن نے کوئی سسپنس نہیں چھوڑا. اگر نیت صاف ہو نا، اگر چور بازاری کا ارادہ نہ ہو، نیت صاف ہو تو قرآن نے کوئی سسپنس نہیں چھوڑا. انی خالق بشرا، میں بشر بنا رہا ہوں، اور یہ ہے اس کا لوح فطرت، یہ ہے اس کا چیپٹر آف نیچر. یو کین اسٹڈی. دیکھو تو یا اللہ، اس میں تو خیر بھی ہے، شر بھی ہے. اس میں تو خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اور شر کو انہوں نے زیادہ غور سے دیکھا، کیونکہ خیر تو وہ خود تھے، خیر تو وہ خود تھے، شر کو غور سے دیکھا. کہنے لگے تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یا اللہ، ہم تیری تسبیح کرنے والے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں. ہمارا بریک فاسٹ بھی یہی، ہمارا لنچ بھی یہی، ہمارا ڈنر بھی یہی، تیری تسبیح، تیری تقدیس. سبوح قدوس، سبوح قدوس، سبوح قدوس. بس یہ ہمارا ڈنر اور یہی لنچ اور یہی بریک. تو پھر تو ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جو فساد مچائے گی، خون بہائے گی؟ رب العالمین نے فرمایا عالم ما لا تعلمون، یہ راز ہے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. تم بھی سلامت رہو، تم بھی سلامت رہو. میری تسبیح کرتے ہو، میری تقدیس بیان کرتے ہو، تم بھی سلامت رہو. لیکن یہ میں بنا رہا ہوں، اور اس کی تخلیق کا راز تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. بے شک ان میں کچھ اسرار بھی ہوں گے، بے شک ان میں کچھ منفی بھی ہوں گے، اور پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوا ہی کرتے ہیں نا. پھولوں کے ساتھ تو کانٹے ہوا ہی کرتے ہیں، یہ قانون فطرت ہے. اور کسی فارسی والے نے کہا بہر یک گل زحمت صد خار می باید کشید. بہر یک گل، یہ جو گلاب کا پھول ہے نا، اس کے کانٹے بڑے عجیب ہوتے ہیں. باقی کانٹے پتلے پتلے، اس کے کانٹے کمبخت آگے سے نکیلے، پیچھے سے موٹے، ٹوٹ بھی نہیں سکتے. اور یہ ہے پھولوں کا سردار. گلاب کا پھول جو ہے یہ کنگ آف دی فلاورز، کنگ، بادشاہ ہے پھولوں کا. سخت کانٹے ہیں، کانٹے سب سے زیادہ سخت ہیں. رب العالمین نے فرمایا عالم ما لا تعلمون، یہ راز کی بات ہے. بے شک کچھ کانٹے بھی ہیں اس مخلوق میں، لیکن اس میں ایک پھول بھی تو ہے جو میرا محبوب ہے. اور پھر ایک بات اور بھی ہے، تم نے تو نہ کبھی ٹھوکر کھانی ہے، نہ معافی مانگنی ہے. جب تم غلطیاں نہیں کرو گے تو معافی کب مانگو گے؟ نہ تم نے رونا ہے، نہ تم نے معافی مانگنی ہے. میں کچھ ایسے بھی بنا رہا ہوں جو ٹھوکریں کھائیں گے، غلطیاں کریں گے، گناہ کریں گے، پھر شرمندہ ہو کر روتے ہوئے میرے در پہ آئیں گے، ملتزم سے لپٹ کر رو رو کر دعائیں مانگیں گے. وہ روتے ہوئے آئیں گے اور میں معاف کر کے انہیں غفور الرحیم ثابت ہو جاؤں گا. اچھا مجھے علماء ایک بات بتائیں، یہ کائنات کا جو پہلا انسان ہے سیدنا آدم، اللہ نے جب ان سے فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ درخت کے پاس جائے گا کہ نہیں تھا؟ معلوم تھا نا. پھر کیوں فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ؟
پتہ تو تھا میرے رب کو کہ اس نے جانا ہے اسی سے نسل انسانی کی ارتقاء ہوگی. شجرہ فرق ہے نا. لا تقربوا هذه الشجرة اور ایک لے جائے لا تقربوا هذه الشجرة اس درخت کے پاس نہ جانا. کیا مطلب؟ نہ جاتے دیکھ ذرا مجھے نہ جاتے دکھا دے گئی. اور وہ چلے گئے. جانا تھا تقدیر یہی تھی جانا تھا. چلے گئے. جب چلے گئے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ پھر وہ کلمے بھی آدم کے دل میں خود اتارے کہ اب یہ ادا کرو تو میں معاف کر دوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کائنات کا پہلا انسان اس کی تخلیق کے حوالے سے قرآن کریم نے انسانیت کو میسج دیا, انسانیت کو پیغام دیا کہ تمہاری پہچان ہی یہ ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے. تمہارے باپ نے بھی ٹھوکر کھائی. تمہاری پہچان ہی یہی ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے اور میری شان ہی یہی ہے کہ میں معاف کرتا جاؤں گا. تو میں نے کہا بابو تیری تخلیق ایسے نہیں ہے کہ بس تو یوں ہی اچانک آ گیا, فطرت لے آئی تجھے. قرآن کریم بڑا مہربان ہے, بڑا سچا دوست ہے. قرآن کریم اس کی ساری کوشش یہ ہے کہ بندے کا رابطہ اللہ سے صحیح ہو جائے. یہ کائنات کو موضوع بنا کر میں نے کہا قرآن کہتا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. دیکھتے ہو ہم نے آسمان کیسے بلند کیے اور پھر تمہارے ذوق نظر کی تسکین کے لیے آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن سجا دی. اگر یہ نہ ہو اور ادھر لوڈ شیڈنگ ہو تم یوں آنکھیں جو اٹھاؤ آسمان کی طرف, ایسا اندھیرا تمہاری آنکھوں کو اچک لے, تمہارے احساس کو اچک لے کہ چیخیں مار مار کے مر جاؤ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي میں نے کہا قرآن کہتا ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. دیکھتے ہو ہم نے آسمان کیسے بلند کیے اور پھر تمہارے ذوق نظر کی تسکین کے لیے آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن سجا دی. اگر یہ نہ ہو اور ادھر لوڈ شیڈنگ ہو تم یوں آنکھیں جو اٹھاؤ آسمان کی طرف, ایسا اندھیرا تمہاری آنکھوں کو اچک لے, تمہارے احساس کو اچک لے کہ چیخیں مار مار کے مر جاؤ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بادلوں کے قافلے رواں دواں ہیں, کس کی یاد دلاتے ہیں؟ ہوائیں کبھی صبا بن کر کبھی سرسر بن کر چل رہی ہیں, کس کی یاد دلاتی ہیں؟
آسمان سے پانی برستا ہے، یہ پانی عرش سے نہیں آتا، یہ یہیں سے تیرے سمندروں سے اٹھایا جاتا ہے۔ نمکین اور کڑوا پانی ہوائیں اٹھا کے لے جاتی ہیں اور بلندی کے ایک معیار پر قدرت اسے فلٹر کرتی ہے، اور فلٹر کر کے اس کڑوے اور نمکین پانی کو ٹھنڈا اور میٹھا بنا کر تجھ پہ برساتی ہے۔ یہ کس کی یاد دلاتا ہے؟ روئے زمین پر چلنے پھرنے والے جانور، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کچھ چلنے والے، کچھ ریگنے والے، کچھ تیرنے والے، کچھ دوڑنے والے، کچھ اڑنے والے، یہ کس کی یاد دلاتے ہیں؟ اور پانی کے لطیف دوش پر جہاز، سٹیمرز، کشتیاں چلتی ہیں۔ آہن و فولاد کی فطرت ڈوبنا ہے، لیکن آہن و فولاد کے ڈھانچوں کو پانی کے دوش پر چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ ہی میرے عزیز۔ گردش لیل و نہار، ٹھیک وقت پر دن جاتا ہے، رات آتی ہے، ٹھیک وقت پر رات جاتی ہے، دن آتا ہے۔ جو اسے نہیں مانتے وہ بھی گھڑیاں اسی کے نظام سے درست کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے رأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ اگر ہم رات کو حکم دے دیں قیامت تک کے لیے ٹھہر جا، تو بتاؤ تمہارے پاس کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا ہے جو دن لے آئے؟ اگر ہم دن کو حکم دے دیں کہ قیامت تک کے لیے رک جا، من الہ غیر اللہ، تمہارے پاس ہے کوئی کارساز، ہے کوئی دستگیر جو رات لے آئے؟ ٹھیک وقت پر رات کو لے جانے اور دن کو لانے والا کون؟ اور ٹھیک وقت پر دن کو لے جانے، رات کو لانے والا کون؟ وہ ایک ہاتھ سے جہاز کے کل پرزے ٹھیک کر رہا تھا، اور یہ جو ہاتھ تھا نا اس کا، اس کو اس نے سٹینڈ بنا کر اپنی تھوڑی یوں رکھ لی اور میری طرف یوں دیکھتا۔ میں نے قرآن کریم کا ایک اور ورق پیش کر دیا، فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ تم نے اونٹ کو دیکھا کیسے بنایا گیا؟ میں نے اس سے پوچھا اونٹ دیکھا ہے کبھی کیمل؟ کہتا یس دیکھا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کو کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کیسے ٹھوک دیا گیا۔ وہ جو کبھی کبھی ہم نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا سفر کے دوران، اور ہوتے ہیں پہاڑ کی بلندی پر، پھر مسلح یا چادر یا رومال بچھاتے ہیں تو ہوا اڑاتی ہے، ہوا اڑاتی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے کناروں پہ پتھر رکھ دیتے ہیں۔ ہم اپنے چھوٹے سے رومال، چھوٹے سے مسلح کو بیلنس کرنے کے لیے پتھر رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی اس قرۂ ارض، اپنی دھرتی کی چادر کو بیلنس کرنے کے لیے کناروں پہ پہاڑ چھوڑ دیے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ سوچنا، سوچ، جانور بن کے کیوں زندہ رہتا ہے؟ کیوں سمجھتا ہے کہ نیچر لے آئی، میرا کوئی خالق نہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ
والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. یہ جانور، یہ مویشی، کچھ تمہارا بوجھ اٹھانے والے، کچھ تمہیں اپنا گوشت کھلانے والے، کچھ ساری زندگی پنجروں میں تمہارے ڈیروں میں قید تنہائی میں گزار کر تمہارے ذوق کی تسکین کرنے والے، کچھ تمہیں دودھ پلانے والے. ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطون من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. دودھ کا گلاس جانور کی طرح نہ پی جایا کرو. ایک لمحہ پہلے ذرا سوچا کرو کس نے بھیجا، کہاں سے آیا. تیری بکری کی رنگت سیاہ، اس کا خون سرخ، اس کا فضلہ بدبودار، اور یہ دودھ انہی پروسیس سے گزر کے آیا ہے، انہی مرحلوں سے گزر کے آیا ہے. لیکن بتانا، تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں بکری کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا. وہ کون ہے؟ ان منفی چیزوں میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش جا کر دودھ پلانے والا کون؟ قرآن کہتا ہے وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء. بارش تو ایک طرح کی ہوتی ہے، کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اس ایک بارش اور ایک مٹی کے ملاپ کے نتیجے میں اگنے والی کھیتیاں اور درخت مختلف، ان کی رنگتیں مختلف، قامت و جسامت مختلف، پتے مختلف، پھل مختلف، پھلوں کا ذائقہ مختلف. یہ ساری کرم نوازیاں کرنے والا کون؟ پہاڑوں پہ جاتے ہو کبھی؟ ایک پہاڑ میں کئی درجے ہوتے ہیں. میں تو میری اکثر زندگی پہاڑوں میں گزر گئی، میں بہت جاتا ہوں. پہاڑ بڑے خطیب ہیں، یقین فرمائیے، ایسے خطیب ہیں، ان کی خاموشی میں اتنی بلاغت ہے، اتنی فصاحت ہے کہ ہماری پوری بات نہیں کی. میں نے کہا نہیں مسٹر، قرآن نے پوری بات کی، تمہارا دماغ ادھورا تھا، قرآن کا احسان ہے. اس وقت قرآن نے وہ بات کی جو اس وقت کے معاشرے کے سامنے تھی چیزیں، قرآن نے انہی کا تذکرہ کیا. اگر قرآن اس وقت کہتا ہم تمہیں فیکس دیں گے، ہم تمہیں ٹیلی فون دیں گے، ہم تمہیں کمپیوٹر عطا کریں گے، ہم تمہیں ٹرین عطا کریں گے، ہم تمہیں جہاز عطا کریں گے، تو لوگ پوچھتے صاحب قرآن سے یہ ٹیلی فون کیا ہوتا ہے؟ تو بے شک اللہ اپنے محبوب کے دل پر القاء فرماتے، بتاتے ٹیلی فون کیا ہوتا ہے، اور رحمت عالم فرماتے وہ ایک آلہ ہوتا ہے، چھوٹا سا کان سے لگا لو، ہزاروں میل باتیں کرو. اچھا جی یہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، اس میں اتنا مواد فیڈ ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑے کتب خانے لائبریریوں میں اتنا مواد نہیں آ سکتا جتنا وہ چھوٹے سے کمپیوٹر میں آ جاتا ہے. اچھا جی یہ ٹرین کیا ہوتا ہے، جہاز کیا ہوتا ہے؟ بس یہ آہن و فولاد کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے، اور پیغمبر صاحب قرآن جو پہلا ترجمان ہے قرآن کا، وہ انسانیت سے کہتا کہ وہ آہن و فولاد کا ڈھانچہ ہے، 400-500 انسانوں کو اٹھا لیتا ہے اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتا ہے، آسمان کے دامن میں اڑتا ہے. اچھا جی یہ فیکس کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، اس میں یہاں کراچی میں کاغذ ڈالو تو نیو یارک میں اسی تحریر کے ساتھ نکل آتا ہے، اسی وقت نکل آتا ہے. تو لوگ کہتے یہ مشین ہے جن، ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں نے اس سے پوچھا تھا اسکالر سے، کیا اس وقت انسان ان چیزوں کو مان لیتا اگر قرآن بتاتا؟ آپ تو اس لیے کہہ رہے نہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں. خدا کی قسم اس عیسائی نے کہا کہ انبلیویبل چیزیں ہیں، اگر اس وقت قرآن ان کا تذکرہ کرتا تو انسان نہ مانتا. میں نے کہا یہ رائٹ، نہ مانتا انسان. یہ قرآن کا احسان ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہہ کر اشارہ تو کر دیا کہ بہت ساری نعمتیں پردہ غیب میں ہیں جو ہم تمہیں عطا کریں گے، لیکن ابھی ہم ان کا ذکر نہیں کرتے کہ تمہاری یہ جو سمجھدانی ہے یہ ذرا چھوٹی ہے. معراج اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئی تھی اس وقت کے انسان کو، اس وقت کے انسان کو اتنی آسانی سے معراج سمجھ میں نہیں آیا. یہ تو ابو بکر کو فکر نے امامت کی ہے، انسانیت کے فکر کی. جب ابو جہل معترض بن کے آیا، کہنے لگا ابو بکر ان کی ہر بات مان لیتے ہو، اب یہ بھی مانو گے؟ تو کیا بات ہے؟ تو تمہارا استاد جن کو تم نبی مانتے ہو وہ کہہ رہا ہے رات کے ایک حصے میں فرش سے عرش تک پہنچاؤں، مانو گے؟
ابو بکر نے بغیر کسی تکلف کے فرمایا اگر تو کہے تو ماننا مشکل ہے، اگر یہ بات تو کہے تو ماننا کفر ہے، اور اگر میرے رسول نے کہا ہے تو انکار کفر ہے۔ ابو جہل نے کہا کبھی عقل سے تو کام لیا کرو۔ ابو بکر نے بلا تکلف جواب دیا مسٹر تجھے معلوم نہیں ہم اپنی عقل کی ساری صلاحیتیں رحمت عالم کے قدموں پہ قربان کر چکے ہیں۔ سچ وہ نہیں جو ہماری عقل میں آئے، سچ وہ ہے جو رحمت عالم کی زبان پہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی بات مان بیٹھے ہیں۔ ہمارے رسول نے کہا تمہارا معبود ہر جگہ موجود، مشکل کشا حقیقی، حاجت روا کارساز، داتا دستگیر، ہر وقت وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری باتیں سن رہا ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، اسی سے مانگا کرو، اسی کے آگے جھکا کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم نے مان لیا، یؤمنون بالغیب ہماری صفت ہے، یؤمنون بالغیب ہماری صفت بیان کیا قرآن نے۔ ابو جہل نے کہا دیکھے بغیر مان لیا، ابو بکر نے فرمایا ہاں دیکھے بغیر مان لیا۔ ابو جہل نے کہا ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو پہلے دیکھتے ہیں، ہمارے جتنے کنکر اتنے شنکر، ہم دیکھتے ہیں پھر ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تم بغیر دیکھے مان لیا، تم نے کیوں نہیں کہا اپنے رسول سے پہلے خدا دکھاؤ پھر سجدہ کریں گے؟ علم ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، نالج اور ایکسپیرئنس میں بڑا فرق ہے۔ ابو بکر نے فرمایا تیری سمجھ میں بات نہیں آئے گی رئیس الحمقاء، اگر ہم مچل جاتے نا، اگر ہم مچل جاتے اپنے آقا سے کہتے کہ ہمیں پہلے خدا دکھاؤ تو پھر سجدہ کریں گے، تو رب کعبہ کی قسم شاید ہمارا محبوب، ہمارا آقا ہمارے معبود کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتا، کوئی جھلک دکھا دیتا۔ ابو جہل نے کہا پھر یہ کیا ہوا، دکھا دیتا تو تمہارا یقین اور بڑھ جاتا۔ فرمایا نہ یہی تو بات ہے نا، اگر ہمارا رسول ہمیں ہمارے خدا کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتا تو ہمیں ایمان کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو رسول کی زبان سے سن کر نصیب ہوا ہے۔ ہاں اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں، رسول اللہ کی زبان بولنے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ اور میں بھی جاتا ہوں، خود جا کے سنتا ہوں، بارگاہ رسالت میں آئے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نگاہیں بار بار اٹھتی تھیں کسی آنے والے کے انتظار میں، ہائے صداقت کو مصدق کی انتظار، صداقت کو مصدق کی انتظار تھی کہ اتنے میں ابو بکر سامنے آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا راستہ دے دو، انہیں میرے قریب آنے دو، انہیں میرے قریب آنے دو۔ صحابہ نے راستہ دیا، ابو بکر رحمت عالم کے قدموں میں آئے اور کملی والے نے معراج کی کہانی بتانا شروع فرمائی، آغاز شروع کیا۔ ہر وقفے پر جو ہی رحمت عالم وقفہ فرماتے ہیں ابو بکر صدقہ کی مہر لگاتا ہے، صدقہ کی مہر لگاتا ہے، اور جب رحمت عالم معراج کی بات پوری کر چکے تو صدیق اکبر کا عشق جھوما، فرمایا میرا سجن ملک کو پسند آج کر گیا، میرا سجن ملک کو پسند آج کر گیا، اتنا بلند عرش پہ پرواز کر گیا۔ پھر محبوب کی طرف دیکھ کے عرض کیا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیرا عرش معلا ہے اور میرا عرش تیرے قدموں کی حاضری ہے۔ تو میں نے کہا اس وقت تو معراج بھی اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ قرآن کا احسان ہے۔ جہاز کا تذکرہ تو نہیں میں نے اس سے کہا، لیکن قرآن نے کشتی کی مثال دی، چلانے والے کے بغیر کشتی بھی نہیں چلتی۔ میں نے کہا اس جہاز کو تم چلا رہے ہو نا، اگر تم نہ ہو تو کہتا ریموٹ کنٹرول، وہ ہے نا آج کل ریموٹ کنٹرول، وہ ناسا والے لے کے بیٹھتے ہیں اور سیارے گردش کرتے ہیں پوری کائنات کی۔ میں نے کہا کنٹرولر بھی تو ہے نا، اگر کنٹرولر بھی نہ ہو، ریموٹ کو وہ کنٹرول نہ کرے تو اس نے کہا پلین گر جائے گا، سیارہ گر جائے گا۔ تو میں نے کہا اتنا چھوٹا سا جہاز کنٹرولر کے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ پوری کائنات کا نظام کنٹرولر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ کہنے لگا یہ بات کس نے کہی ہے، یہ تصور کس نے دیا ہے، یہ تھیوری کس نے دی ہے؟ میں نے کہا میرے آقا نے، حاجی عالم نے، محمد عربی نے دی ہے۔ خدا کی قسم سندھ اللہ یار والو، سندھ کے روشن ضمیروں، ابھی جہاز زمین پہ نہیں اترا تھا کہ اس دہریہ نے محمد عربی کی غلامی کا اعلان کر دیا۔
اللہ نے میرا وہ سفر ایسا بادفر کیا، وہ سفر ایسا بادفر کیا کہ پائلٹ مل گیا. میں نے اس کا نام محمد اسماعیل رکھا. اب اس کا رابطہ ہے مجھ سے. اس کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، ایک بیٹی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، 2 لڑکوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے. ایک بیٹی اور ایک لڑکا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اور وہ میری بار بار فون کرتا ہے، خط لکھتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. میری گزارشات کا مطلب یہ تھا، جو بات شروع ہوئی تھی، اللہ اکبر، معذرت چاہتا ہوں میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا. بات جو شروع ہوئی تھی وہ اس نقطے سے شروع ہوئی تھی کہ آج کے دور میں، عصر حاضر میں، پوری کائنات کی، پوری انسانیت کی نگاہیں قرآن کی طرف اٹھتی. آپ نے پڑھا نا اخبارات میں، UN کے اجلاس میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، وائٹ ہاؤس میں. یہ وائٹ ہاؤس نام کا وائٹ ہاؤس ہے، ورنہ یہ بلیک ہاؤس ہے. اس کا ٹائٹل وائٹ ہے، صرف بلیک ہاؤس. پوری انسانیت کی تباہی کے منصوبے وہیں بنتے ہیں، ہے نا جی. ویتنام سے لے کر بوسنیا تک پوری دنیا کی تباہی کے منصوبے وہیں بنتے ہیں. ہے تو بلیک ہاؤس لیکن نام رکھا ہوا ہے وائٹ ہاؤس. وہاں بھی قرآن پہنچا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، فرانس کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، اور برطانیہ میں 2200 مسجدیں اس وقت. یہ وہی برطانیہ ہے جہاں 1948 کے آباد و شمار میں صرف 2 مسجدیں بتائی گئی ہیں. صرف 2 مسجدیں تھیں 48 میں. آج وہاں برطانیہ میں 22 مسجدیں، اور وہ 2200 مسجدیں، 2200 اور وہ بھی ویران نہیں ہے. بعض مسجدوں میں تراویح کئی قسطوں میں ہوتی ہے، ایک وقت میں پورے نہیں آ سکتے نمازی، کئی قسطوں میں ہوتی ہے. وہاں چرچ مرثیہ خواہ ہے کہ عیسائی نہ رہے، اور یہاں مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. خدا کے لیے آپس میں نہ لڑو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں. سیاست کرنی ہے اور بہت سے عنوان ہیں، سیاست کیجیے، اسلام کو معاف کر دو، اسلام کو ایکسپلائٹ مت کرو. خدا کے لیے میں نے اس دن اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ میں کہا کہ فرقہ وارانہ سیاست پر پابندی لگا دو. کہ کیا مصیبت ہے، جس کو اور کوئی کام نہیں ملتا وہ گالی گولی کی زبان لے کے آ جاتا ہے اور VIP بن جاتا ہے، اور اس کو اتنی امپورٹنس مل جاتی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے عرش سے اترا. جو زیادہ تقریب، زیادہ تشدد کا پرچار کرے اس کو اہمیت مل جاتی ہے. کیوں؟ اسے ڈسکریج کرنا چاہیے، انکریج کیوں کیا جاتا ہے؟ باقی پوری دنیا میں اسلام کی دعوت اور اشاعت تاریخ 7 دور سے گزر رہی ہے، اور پاکستان میں یہ حال ہے. میں نے کینیڈا میں ایک ڈاکومنٹری فلم وہ انہوں نے دکھائی ہے ٹیلی ویژن پر، مسجدوں کو دکھایا، عبادت گاہوں کو دکھایا کہ گن پوائنٹ پہ نمازیں ہو رہی ہیں، پھر بم بلاسٹ ہوا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، کارپیٹس انسانی خون سے بھرے ہوئے ہیں، انسانی اعضاء مسجد کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، نیچے سلائی جا رہی تھی. اس اسلام، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو خون بہاتا ہے، لاشیں تڑپاتا ہے. پھر انہوں نے چرچ دکھائے جن میں پیسفل پریئر ہو رہا تھا، لوگ شاداں فرحاں جا رہے تھے، خوشی خوشی واپس آ رہے تھے عیسائی، اس کے نیچے سلائی آ رہا تھا. مری کے چرچ دکھائے، کراچی کے چرچ دکھائے، کوئی گن پوائنٹ نہیں تھی وہاں، کوئی پولیس نہیں تھی، نیچے سلائی آ رہی تھی. اس کرسچنٹی، عیسائیت میں امن ہے اور سکون ہے، اور اسلام میں دہشت ہے اور تخریب ہے. کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ ہر شخص اپنا اپنا ٹریڈ مارک، کسی نے پگڑیوں کا رنگ اور بنا لیا، کسی نے ٹوپیوں کا رنگ اور بنا لیا، اپنی اپنی دکانداری شروع ہو گئی. واٹ از دس؟ آپ ان سیاسی سوداگروں کو مایوس کرنے کا عہد کریں آج میرے ساتھ. اسمبلی کا ممبر بننے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں پہلے اچھا انسان بن کر دکھانا ہے، پھر اچھا مسلمان بن کے دکھانا ہے. اگر سیاست کرنی ہے تو خدمت کرو لوگوں کی، لوگوں کے دکھ میں شامل ہو جاؤ. اتنا کھاتے ہو کہ کارمینہ رکھنی پڑتی ہے گھر میں، کھا کھا کے سوتے ہو اور سو سو کے کھاتے ہو، کھا کھا کے سوتے ہو، سو سو کے کھاتے ہو. سائز ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. کہ اپنے سائز کا جواز پیش کرنے کے لیے حدیثیں کھڑی ہوئی ہیں. حضور کو بھی میٹھا بہت پسند تھا، رکھ نہ رہے. حضور کو میٹھا پسند تھا، رائے حق میں پتھر کھانا پسند نہیں تھے. مولوی صاحب صرف یہی حدیث ملی تجھے جس سے سویٹ ڈش کی گنجائش نکلے.
دکھی لوگوں کا دکھ بانٹو اور اپنی خوشیاں شیئر کرو، لوگ تمہیں ووٹ دیں گے۔ اسلام کو کھلونا مت بناؤ، خدا کے لیے پوری دنیا میں تماشا بن رہے ہو، پوری دنیا میں تماشا بن رہے ہو۔ یہ ملک اسلام کی مخلوق ہے، اسلام کی پیداوار ہے، اس کو اسلام نے بنایا ہے۔ پاکستان کا فاؤنڈر اسلام ہے۔ اگر اسلام کا نعرہ مستانہ نہ ہوتا تو جنوبی ایشیا کا مسلمان کبھی اس کی تحریک میں شامل نہ ہوتا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج اسلام کو اسی ملک میں متنازع بنا دیا گیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آج کی اس ملاقات کے حوالے سے کہ عزم کر لے ہر شخص کہ ہم تعمیر کریں گے اور وطن عزیز کو تمام خطرات سے بچانے کے لیے اپنا اپنا فرض ادا کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اچھا، 6 کے پروگرام میں مولانا عبدالغفور قاسمی صاحب اور مولانا جتنے بھی علماء آپ تشریف لائیں گے وہ سب کے سب واجب الاحترام ہیں، ان کی باتیں سننے کے لیے بھی ضرور تشریف لائیے گا۔ سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک خطاب ہوا تھا، پتہ نہیں کیا تھی، لسبیلا کراچی میں۔ اللہ نے اس خطاب سے بہت سو کو ہدایت دی، اللہ قبول فرمائے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ شاہ صاحب اگرچہ ان کی زبان پہ کالج کا اثر تھا، میں تو سمجھ نہیں رہا تھا، ان کے شاگرد نے غلام قادر نے مجھے سمجھایا، فرمایا کہ یہ بیان آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا وہیں مدینہ طیبہ میں۔ تو اس کو چھپوا دیا ہے میرے عزیزوں نے، یہ کچھ کاپیاں ہیں جو آپ کے بعد آپ لے سکیں گے۔ عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے کارکنان، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی کوششوں سے یہ خوبصورت پروگرام ترتیب پایا، آپ تشریف لائے، آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة 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 واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة